پہلے میں اس کے آخری حصے کی طرف توجہ کرتا ہوں جس کا وہ معین جواب چاہتے ہیں۔ جو لوگ مرزا غلام احمد کو مسیح موعود اور مہدی موعود اور امتی نبی نہیں مانیں گے، اسے نبوت سے عاری سمجھیں گے، اس کے تمام دعاوی کی تکذیب کریں گے، مرزا غلام احمد اور ان کے پیروکاروں کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں دشمنان اسلام، کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں گے، ان کا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا یا کافروں کے ساتھ، اور آخرت میں ان کی نجات ہوگی یا نہیں۔ اس سوال کے مختلف پہلو ہیں۔ جہاں تک آخرت میں نجات کا تعلق ہے، اس مضمون سے متعلق میں قرآن کے حوالے سے پھر دوبارہ کچھ عرصے بعد میں دوبارہ بات کروں گا۔ جہاں تک حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے دعوی کا تعلق ہے، وہ دعوی یہ ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جن کی خوشخبری حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور میں وہی مہدی موعود ہوں جن کو آخری دور میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حکم عدل کے طور پر بھجوایا جانا تھا۔ بس سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے دعوی میں سچے ہیں تو جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ اپنا حشر خراب کر لیں گے، اور اگر یہ اپنے دعوی میں جھوٹے ہیں تو جو چاہو کرتے پھرو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ لیکن اگر یہ وہی ہیں جن کی امت محمدیہ میں آنے کی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، تو پھر جن الفاظ میں تم تکذیب کرتے ہو اور مخالفت کرتے ہو، تم اپنی آخرت کو خراب کرنے والے ہو۔ باقی رہا یہ سوال کہ ایک شخص جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، تو اس کے متعلق قرآن کریم نے بڑی واضح ہدایت فرما دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص ایسا تھا جو صاحب فہم تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ان کو قوم قتل کرنے کے درپے ہے، تو اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی، اور قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لیا، اس وجہ سے کہ اللہ کو یہ بات بہت پیاری لگی اور آئندہ زمانوں پہ صادق آنے والی بات تھی۔ ایک جاری و ساری مضمون ہے کہ ایک شخص کہہ دیتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، ہاں کسی حیثیت سے کہا ہو، وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، بندے کو کیا پتا کہ کیا واقعہ گزرا ہے۔ اس لیے اس موقع پر تقویٰ کا کیا تقاضا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ وہ شخص اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ۔ عقل کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو تم پر تو نہیں بولا، تم کہاں سے داروغہ بن گئے ہو؟ جس پر بولا ہے وہ جانے، اور وہ جانے اس کا جھوٹ تم پر وبال نہیں بنے گا بلکہ اس کی ذات پر وبال بنے گا۔ کیسی عمدہ دلیل ہے، کیسا عمدہ پاکیزہ کلام ہے جسے خدا نے پسند فرمایا اور ہمیشہ کے لیے آئندہ آنے والوں کے لیے ایک نصیحت کے طور پر محفوظ فرما دیا۔ پھر لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا، وہیں یہ کو صادقاً، یہ لیکن یاد رکھ لینا، اگر تم نے تکذیبیں کی اور مخالفتیں کی اور شرارتیں کی اور مذاق اڑائے جس طرح تم کر رہے ہو، این یہ کو صادقاً یصبکم بعض الذی یعدکم، اگر وہ سچا نکلا تو پھر جو وعید وہ تمہیں دیتا ہے ان میں سے بعض تمہیں ضرور پہنچیں گے، پھر تمہیں کوئی چیز خدا اور اس کی پکڑ کے درمیان حائل ہو کر بچا نہیں سکتی۔ تو یہ دو ٹوک جواب ہے، غور اور فکر کر لیں، یا تو مسیح موعود سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، تیسری کوئی بات نہیں۔ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تم سے وہی سلوک ہوگا جس کا قرآن کریم نے اس آیت میں تمام دنیا میں تکذیب کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔